اگر آپ اسلام کا تصور جہاد دیکھیں، اسلام کا تصور جہاد، کیونکہ یہ کویسچن ذہن میں آتا ہے، جب اسلام اتنا ہی رحمتوں کا دین ہے، برکتوں کا دین ہے، اور اللہ خود کیا ہے بولیے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے وہ پیار کرنے والا رب، اس نے پھر تلوار اٹھانے کا حکم کیوں دیا؟ وہ رحمان رب اور رحیم رب تلوار اٹھانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی دو آپ قسمیں بنا لیں، جہاد کی دو قسمیں بنا لیں، ایک ہے اقدامی جہاد اور ایک ہے دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد کون سا ہے؟ کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے جو جہاد کیا جائے گا، اس جہاد کا نام ہے اقدامی جہاد۔ تعریف ذہن میں بٹھا لیا آپ نے؟ بولیے کیا تعریف ہے؟ کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے جو جہاد کیا جائے گا، اس جہاد کا نام کیا ہے؟ اقدامی جہاد۔ اور ایک ہے دفاعی جہاد، دوسری قسم جہاد کی، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، یعنی دشمن نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا اور ہم اس کے اٹیک کا جواب دے رہے ہیں، اس کے اٹیک کو روک رہے ہیں، تو حملے کو، دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے جو جہاد کیا جائے گا، وہ جہاد کون سا ہوگا بولیے؟ وہ دفاعی جہاد ہوگا۔ تو جہاد کی یہ دو قسمیں ہیں، اقدامی جہاد، دفاعی جہاد۔ اب دفاعی جہاد پر تو دنیا کی کوئی طاقت آبجیکشن کر ہی نہیں سکتی کہ یہ غلط ہے۔ یہ کیسے غلط ہے جی؟ جو دفاع ہے، دفاع، اپنے دفاع کے لیے لڑنا، اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا، اسلحہ اٹھانا، اپنی سیفٹی کے لیے، یعنی دشمن نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا ہو تو اس اٹیک کو روکنا کوئی بھی غلط نہیں کہتا۔ ہاں، اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے اسلام کے تصور جہاد کے اوپر، کہ کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے جو جہاد کیا جائے گا وہ دہشت گردی ہے، بد امنی ہے، وہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ اس کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے، اس سوالیہ نشان کو ہم کیسے دور کریں گے؟ ہم کیسے اٹھائیں گے اس سوالیہ نشان کو؟ بھئی جس طرح ہر ملک کا قانون ہے، اسی طرح اسلام کا بھی ایک قانون ہے۔ ہر ملک کا قانون ہوتا ہے۔ کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر سزائے موت ہے، ایک جرم کی سزا سزائے موت ہے۔ مثلا چائنا کے اندر چوری کی سزا سزائے موت ہے۔ اب اگر ایک شخص چائنا کے اندر چوری کرے گا، چائنا کیا کرے گا؟ اس کو مار دے گا، ہینگ کر دے گا، اس کو سولی پہ لٹکا دے گا۔ وہاں کا قانون ہے جی۔ اب مجھے بتائیں، دنیا کی کوئی طاقت کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف کر رہا ہے چائنا؟ کوئی کہہ سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن وہ چائنا کے اوپر بلیم نہیں کر سکتی۔ بھائی ان کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا دستور ہے، ان کے ملک کا قانون ہے کہ جو بھی چوری کرے گا اسے سزا کون سی ہوگی؟ موت کی سزا ہوگی، اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہے گا۔ تو جس طرح ہر ملک نے اپنے اپنے کیا بنا رکھے ہیں؟ قوانین۔ جب بھی ان قوانین کو توڑا جائے گا تو اس کی سزا تو دی جائے گی۔ اسلام کا بھی ایک، اور اسلام نے کیا قانون دیا؟ سب سے پہلے کیا کرو؟ کافروں کو جا کے اسلام کی دعوت دو۔ اسلام نے جا کر اچانک اٹیک کرنے کا بھی حکم نہیں دیا کہ جا کر اچانک اٹیک کر دو۔ رات کو بے خبری کے عالم میں ہلہ بول دو، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے پہلے جا کے ان کو کیا دو؟ اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو انہیں جزیہ پر آمادہ کرو، جزیہ پر، اور وہ بھی ہے صرف اور صرف اہل کتاب کے لیے۔ اہل کتاب یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یعنی اہل کتاب کے لیے ہمارے پاس 3 آپشن ہوں گے۔ پہلا آپشن، اسلام قبول کرو، نہیں قبول کرتے جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاؤ، وہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسرا آپشن یہ ہوگا۔ جبکہ کفار کے لیے ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہوں گے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے پاس 2 آپشن ہوں گے۔ نمبر 1، اسلام قبول کرو، نہیں قبول کرتے تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ جنگ کے لیے کون تیار کرے گا؟ وقت حاکم، ریاست کا سربراہ، اسلامی ریاست کا اسلامی سربراہ، وہ اجازت دے گا، ٹیم تشکیل دے گا، آرمی تیار کرے گا، افراد کو وہ بھیجے گا، پہلے جائزہ لے گا کہ کیا اسلام کی دعوت دی جا چکی ہے، ان کو اسلام کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا چکا ہے،
ان کو اسلام کی حقانیت کے اوپر بھرپور قسم کے دلائل دیے جا چکے ہیں، جب کسی بھی صورت میں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، پوری کوشش کے باوجود، ایڑی چوٹی کا زور لگائے جانے کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر آپشن ہوگا، وہ اسلامی ریاست کا سربراہ پوری طرح جائزہ لینے کے بعد پھر وہ تلوار اٹھانے کا حکم دے گا۔ اور قربان جاؤں، دنیا کے اندر جب بھی جنگ ہوتی ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا، جنگ کے دوران کوئی قانون نہیں ہوتا، ایک ہی قانون ہے، تباہ کر دو، مٹا دو، تہس نہس کر دو، مٹا دو۔ لیکن اسلام نے جنگ کے بھی قانون دیے ہیں۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ اسلام یہ کہتا ہے بے خبری میں اٹیک نہ کرنا، یہ نہ ہو رات کو لوگ سو رہے ہوں اور تم جا کر چھرا پیٹھ کے اندر گھونپو، یہ کام نہ کرنا، یہ بزدلی کا کام ہے۔ انہیں چیلنج کرنا، انہیں مطلع کرنا، انفارم کرنا پہلے، اور اس کی اجازت ہوگی، پرمیشن ہوگی اسلامی ریاست کے اسلامی سربراہ کی جانب سے، پھر جہاد کا آغاز ہوگا جب لوگ آمنے سامنے آئیں گے۔ جنگ کے دوران کوئی بندہ سرنڈر کر دے، ہتھیار پھینک دے، اسے نہیں مارا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جنگ کے دوران بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جنگ کے دوران کسی آبادی کو نہیں گرایا جائے گا، لوگوں کے مکانات کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، املاک کو، پراپرٹیز کو، جائیدادوں کو، ان کی مارکیٹوں کو، کسی چیز کو نظر آتش کرنا، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، آگ لگانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑے نکتے کی بات ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ، ایک آدمی جنگ کے دوران اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کو مارنے کی پرمیشن نہیں ہے، ہتھیار پھینک دے پھر بھی مارنے کی پرمیشن نہیں ہے، اسلام قبول کر لے اس کو پھر بھی مارنے کی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا بنیادی نقطہ کسی کو مارنا ہے ہی نہیں۔ اسلام کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دوسروں کو مسلمان بناؤ۔